بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو ہمارے دینی کام، دنیوی کام وہ سب بہتر ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے نقصانات سے اور حوادث سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس میں ایک استخارہ تھا، اس پر بات ہو گئی ہے۔ استخارے کی کیا اہمیت ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور غلط طریقے کیسے رائج ہیں، اس پر بھی بات ہو گئی تھی۔ اور اس پر بھی بات ہو گئی تھی کہ علماء کرام کو چاہیے کہ جو مسنون طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس کو وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور دوسرا استشارہ، مشورہ کرنا، مشورہ لینا، یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اور مشورے کے بغیر، استشارے کے بغیر، استشارے کی سنت کے بغیر نہ کوئی گھر صحیح چل سکتا ہے، نہ کوئی حکومت صحیح چل سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ، کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی مدرسہ صحیح چل سکتا ہے۔ تو ہر انفرادی اور اجتماعی کام، اس میں استشارے کی، مشورے کی بہت اہمیت ہے۔ دنیا میں جو بھی تحریکیں، حکومتیں اور مشن اور کاروبار اور بڑی بڑی کمپنیاں، وہ مشورے کے ذریعے چل رہی ہیں۔ وہاں مشورے کی بہت اہمیت ہے، اور ہمارے دین میں اور قرآن حدیث میں مشورے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی، اس کا نام ہے سورۃ الشورى۔ اس کا نام ہی سورۃ الشورى ہے۔ جب کسی موضوع پر کوئی آیت نازل ہو جائے، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر اس موضوع کے اوپر سورت کا ہی نام رکھ دیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مشورے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے آپ کو وشاورہم فی الامر، آپ معاملات میں ان سے، صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا کریں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوریٰ بینہم۔ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرتے ہیں، فیصلوں کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مشورے کی کتنی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ کس قدر عمل فرمایا۔ ہماری سیرت کا بہت بڑا باب ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت بہت مشہور تھی، بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بہت زیادہ مشورے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر موقع پہ جب بھی کوئی اہم موقع آتا تھا، چاہے وہ غزوات کا ہو، ہجرت کا ہو، مدینہ منورہ کو آباد کرنے کا ہو، بازار بنانے کا ہو، بازار قائم کرنے کا ہو، کسی سے معاہدہ کرنا ہو، کسی سے مصالحت کرنی ہو، جنگ کرنی ہو، امن کی بات کرنی ہو، کاروبار کی بات کرنی ہو، ہر چیز میں آپ مشورے کا اہتمام فرماتے تھے۔ بدر کے دن جو یوم الفرقان ہے، تو بدر جانے سے پہلے بھی آپ نے مشورہ لیا اور کھلا مشورہ لیا، سب کو بٹھا کر۔ بہت اس کی تفصیل ہے حدیث شریف میں، اشیروا علی، لوگوں مجھے بتاؤ، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ پھر وہاں پہنچ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے، کس جگہ ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں، ہمارا معسکر، ہماری جگہ، ہمارا خیمہ، ہمارے لوگ کہاں ہونے چاہیے۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، پھر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ غزوہ احزاب میں، آپ نے احد میں کتنا مشورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مشورہ آپ نے بادر نخاستہ قبول بھی کیا، نوجوانوں کو مشورہ قبول کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، دفاع اندر ہی کرنا چاہیے، لیکن نوجوانوں نے مشورہ دیا اور انہوں نے مشورے پر اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، ہماری دینی اہمیت کا تقاضا یہ کہ ہم باہر جا کر ان کا دفاع کریں۔ غزوہ احزاب میں آپ نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، مدینہ خطرے میں ہے۔ مختلف مشورے ہوئے،
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے. تو یہ جو سورۃ الاحزاب ہے اور جو غزوہ احزاب ہے، اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تو مشورہ ہی تھا، جس کے نتیجے میں ایک نئی تدبیر سامنے آئی. اور ابو سفیان جو قریش مکہ جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی خندق کھودی ہوئی ہے، تو اس نے ابو سفیان نے کہا واللہ انہا لمکیدۃ لا تکیدها العرب، کہ عرب کا کام نہیں ہے، وہ باہر سے ٹیکنالوجی آئی. عرب میں دستور نہیں تھا. حیران ہو گئے تھے بالکل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشورے سے بھری ہوئی ہے، اس لیے اس استشارے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر معمولی آپ نے جو ایسے اقدامات کیے جس سے اسلام کی انتظامی شکل، حکومتی شکل، سرکاری شکل اور جتنا بھی حکومتی جو دین حیات تھا، نظام حیات تھا، اس کی جو صحیح شکل پوری مکمل سامنے ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو ان کے ہاں کس قدر مشورے کا اہتمام تھا، اور بہت ساری چیزیں مشورے سے آپ نے لیں. پھر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کس مواقع میں کن کن محکموں کو قائم فرمایا مشورے کے ذریعے سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بہت مضبوط تھا. تو جہاں جہاں بھی کوئی تنظیمی اعتبار سے، کوئی تحریکی اعتبار سے آپ کام دیکھیں گے، کوئی ادارہ آگے بڑھ رہا ہے، کوئی کمپنی آگے بڑھ رہی ہے، کوئی تجارت آگے بڑھ رہی ہے، اس میں مشورے کا بہت بڑا دخل ہوگا. اور جہاں مشورہ کمزور ہوگا وہاں کام خراب ہوتا ہے. تو مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس پر مزید بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.